بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک روم کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ مبارکہ میں آپ نے ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ان صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ چند اور مسلمان بھی گرفتار ہوئے۔ انہیں رومی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بادشاہ کا لقب طاغیہ تھا۔ گرفتار کر کے لانے والوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یہ سن کر طاغیہ نے کہا، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، اور میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میں بس ایک پل کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے اپنا سارا ملک دے دو، تو بھی میں اس پر تیار نہیں۔ یعنی میں تو تمہارے ملک کے بدلے میں بھی پلک جھپکنے کی جتنی مقدار ہے، اتنی دیر کے لیے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سن کر طاغیہ نے کہا، بادشاہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تمہارا جی چاہے وہ کرو۔ طاغیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے سولی پر باندھ کر اور اس پر اس طرح تیر چلاؤ کہ ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزر جائے، اس کو نہ لگے لیکن اس کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزر جائے تاکہ یہ ڈر جائے۔ اس کے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ تیر انہیں نہ لگے، بس یہ خوف زدہ ہو جائیں۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے پھر ان سے کہا، عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اب طاغیہ نے کہا، انہیں سولی سے اتار لیا جائے، ایک دیگ لائی جائے، دیگ لائی گی، اس میں پانی ڈال کر آگ پر رکھا گیا، یہاں تک کہ پانی کھولنے لگا، پانی ابلنے لگا، پانی فل گرم ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا، 2 مسلمان قیدی لائے جائے۔ مسلمان قیدی لائے گئے تو اس نے حکم دیا، ان میں سے ایک کو کھولتے پانی میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ خوفناک منظر انہیں دکھا کر بادشاہ نے ان سے کہا، اب بھی وقت ہے، عیسائیت قبول کر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ طاغیہ نے حکم دیا، انہیں دیگ میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی انہیں دیگ کی طرف لے جانے لگے۔ سپاہی انہیں دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے، رونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب یہ رونے لگے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے گھبرا کر یہ رونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ انہیں واپس میرے پاس لاؤ۔ آپ کو طاغیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اب پھر ان سے کہا کہ عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، تو پھر رو کیوں رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اب دیگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا، جبکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جسم
آپ نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں میرے پاس اتنی جانیں ہوتی اور میری ہر جان کو اللہ کے دین کی خاطر اس دیگ میں ڈالا جاتا۔ طاغیہ بادشاہ آپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوا، متاثر بھی ہوا۔ آخر اس نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب تھا کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا کیا تم میرے ساتھی مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ کیا تم میرے ساتھی مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر اس کے سر کا بوسہ لے لوں تو یہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ اس کے سر کا بوسہ لوں، لیکن مسلمانوں کے فائدے کی خاطر یہ کام کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر آپ طاغیہ کے قریب گئے اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے انہیں رہا کر دیا، انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا، ان کے سارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے، سبحان اللہ، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے اور سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے سے جو انہیں ناگواری ہوئی تھی وہ دور ہو جائے اور اس سے کہیں زیادہ انہیں خوشی مل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کا یہ عشق مصطفیٰ اس اعلیٰ درجے کا تھا، اعلیٰ پائے کا تھا کہ آپ کو کوئی چیز بھی کمزور نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔